غالب ہو ہی نہیں سکتی، کچھ بھی ہو جاؤ۔ یقین جانیے مجلسیں جو آپ لوگ بپا کرتے ہیں، اور آپ لوگ مجلسوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں جا رہے ہیں، ابھی تو یہ حالیہ 3-4-5 مہینے سے بیماری جو یہ چلی، اس بیماری میں سب سے زیادہ جو ہے انسان دوسری کا پرہیز کر رہا ہے، وہ یہی کر رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہیں ملا رہا ہے، کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لے رہا ہے، کسی کا لے کے کھا نہیں رہا ہے، ایک ساتھ بیٹھنے میں ذرا سی کراہیت کر رہا ہے، دوری کو اختیار کر رہا ہے۔ لیکن قسم خدا کی مجلس حسین کی یہ تاثیر ہے، امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی عزاداری کا یہ معجزہ ہے کہ انسان بلا دریغ یہاں کے اوپر ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کرتا ہے، تبرک بھی اسی ہاتھ سے لے کے کھاتا ہے، بعد میں بیٹھتا بھی ہے، مگر اس کو کہیں سے یہ احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی وبا بھی چل رہی ہے۔ درود بھیجیں۔ یقین جانیے کہ یہ مجلس امام حسین کی برکت ہے، انشاءاللہ طفیل چہرہ معصومین بحق علی امیر المومنین و حسین مظلوم کربلا، یقیناً یہ وبا جو ہے عاشور تک بالکل ختم ہو جائے۔ اس لیے کبھی پچھلے 4-5 مہینے کے ماحول کو آپ لوگوں نے دیکھ کہ آدمی اللہ کی جو پہلی عبادت نماز ہے، نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہونے میں گریز کر رہا ہے، کبھی بھی کھڑا ہو گیا پاس میں آ کے تو کہتے ہیں بھائی سر فاصلہ بنا کے رکھیے، دور پڑھیے ذرا، فاصلہ بنائیے۔ لیکن کبھی کسی نے مجلس میں بھی کسی سے کہا ہے کہ ذرا ہم سے دور ہو کے بیٹھیے گا، کبھی کسی نے مجلس میں بھی کہا کہ ہم سے دور ہو کے بیٹھیے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کی عزاداری کا سب سے بڑا معجزہ ہی ہے کہ جو وہ دوریوں کو کم کرتی ہے، فاصلوں کو قریب کرتی ہے، عداوتوں کو محبتوں میں تبدیل کرتی ہے۔ درود اور یقین جانیے یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے، یہ جو عزاداری امام حسین ہے، یہ عزاداری اس کی ضامن جو ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ عزاداری کبھی رکنے والی نہیں، کبھی تھمنے والی نہیں۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ دویب کی کس طرح سے عزاداری ہوگی، کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کے لیے کس طرح سے ہوگی کیا ہوگا کا سوال نہیں ہے۔ جو آدمی پیاسا ہے آپ اس سے پوچھئے گا پانی کیسے پیو گے، آپ اس کے اوپر لاکھ پابندیاں بھی لگائیے گا، وہ پانی کی راہ کو بھی تلاش کر لے گا اور اپنے زندگی کی بقا کے لیے پانی کو پی بھی لے گا۔ عزاداری ہماری زندگی کی بقا کا نام ہے، ہماری حیات کا نام ہے، ہماری زندگی کا نام ہے، ہمارے کمال کا نام ہے، ہماری طہارت کا نام ہے۔ اگر ہم عزاداری نہیں کریں گے تو ہم سمجھ لیجئے چلتی پھرتی لاش ہیں، میت ہیں، اس لیے کہ عزاداری وہ ہے جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے امام حسین کا عاشق بغیر عزا امام حسین کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب نے عزاداری کری، بڑے بڑے لوگوں نے عزاداری کی، انبیاء، اوصیاء، امام حسین کی شہادت سے پہلے عزاداری کی۔ قسم خدا کی اگر اس عزاداری کی فضیلت آپ کو معلوم ہو جائے، اس عزاداری کی عظمت آپ کو پتہ چل جائے۔ میں بھی یہاں کے اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے کہ کوئی چیز ہے کہ جو ان کو اپنی طرف کھینچ کے لا رہے ہیں۔ کسی شادی کے پروگرام میں جب ہوتی ہیں شادیاں، آپ جاتے ہیں کہ اتنی پہلے سے چلے جاتے ہیں وہاں کے اوپر، جبکہ وہاں کے اوپر ہزاروں طرح کے لوازمات ہوتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں،
کیا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے سے وہاں سے کو چلا جائے اور وہاں انتظار کرے؟ نا، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اور یہاں کے اوپر کیا ہے؟ یہاں کے اوپر الظاہر تو اس کو فقط ایک تبرک ملنا ہے، مگر اس کے پیچھے جو وعدہ کیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پروردگار نے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ ثواب چھپا ہوا ہے کہ جس کو درک کرنا جو ہے کسی کی بشر کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ درود بھیج دیں۔ یہ عزاداری امام حسین، یاد رکھیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام انسان کے مردہ ضمیروں، مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، انسان کی انسانیت کو جھنجھوڑتی ہے، اس کو جگاتی ہے، انسان کے اندر چھپے ہوئے جوش اور ولولے اور انقلاب کو جو ہے یہ عزاداری امام حسین جو ہے حرکت دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت آیت اللہ روح اللہ المصری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو بانیے انقلاب اسلامی جمہوری اسلامی ایران، انہوں نے کیا فرمایا تھا انقلاب کے بارے میں کہ یہ محرم اور سفر یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرا انقلاب جو ہے وہ کامیاب، یہ محرم اور سفر ہے جس وجہ سے انقلاب کامیاب ہوا۔ اور عزیزان گرامی، یعنی دشمن سب سے زیادہ جس چیز سے گھبراتا ہے، دشمن سب سے زیادہ جس چیز سے خائف ہوتا ہے، دشمن سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہے تشیع کی، وہ ہے عزائے امام حسین علیہ السلام۔ کہتا ہے کہ عزاداری کو کیوں روکو؟ عزاداری کو اس لیے روکو تاکہ اگر یہ عزاداری میں تجمع ہوتا ہے، وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر وہاں کے اوپر لوگ جمع ہو گئے، پیغام حضرت امام حسین علیہ السلام کو صحیح معنوں میں درک کر لیا، تو انسان فقط راہ حقیقی تلاش میں نکلے گا، راہ باطل کو چھوڑ دے گا۔ تو ثواب ہے عزاداری کا، آپ ثواب دیکھیں، اگر اس کے ثواب کو عزیزان گرامی آپ درک کرنا چاہیں، عزاداری کے ثواب کو کسی درک نہیں کر سکتے، مجلسوں کے ثواب کسی کے حوصلہ نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو اس کو درک کر سکے، تو اس کا ثواب عزاداری امام حسین کے مجلس حسین کو بپا کرنے کا جو ثواب بیان کیا گیا۔ میں نے غالباً کبھی یہاں یہ واقعہ پڑھا ہو یا بہرحال پڑھا ہوگا غالباً، آج بھی اس کو دوہرا دیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کبھی بھی کسی طرح کی شرم و حیا نہ کریں، کبھی بھی کسی طرح کی کٹوتی عزاداری میں نہ کریں۔ یہ نہ سوچیے کہ آج جو ہے ہم نے 10 روپے خرچ کیے تھے اور کل جو ہے وہ اظہار افسوس ہو رہا ہے اور ہاتھ مل رہا ہے آدمی، ارے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے، اب کچھ کاشتی کریں گے اور کچھ کم کریں گے۔ حضرت جناب حیدر قمبری نے اپنی کتاب داستان ہے شگوف انگیز عزاداری امام حسین کے خلاف لکھی کہ 2 شخص تھے، ایک شخص عزاداری امام حسین کے گھر میں مجلس ہو رہی، اس کے دوست نے خواب میں دیکھا، اس کے دوست نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ جو ہے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب عباس علمدار کربلا علیہ السلام عزاداروں کی گلی سے گشت کر رہے ہیں، گلی میں گشت کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سب کو اس کا اجر و ثواب بانٹ رہے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ لکھا جائے، 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 اور جناب عباس کو اور حد سے زیادہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور کے اوپر 1000 روپے کا خرچہ کیا ہے تو اس کو اس کا کئی گنا زیادہ اس کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک کیوں کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے دوست کا بھی مکان آیا، تو مولا نے فرمایا کہ اس کو اتنا ہی اجر لکھو جتنا اس نے خرچ کیا،
اس کو اتنا ہی اجر لکھو جتنا اس نے خرچ کیا ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا اور اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے دوست سے بتایا کہ کل کی رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور ایسا خواب ہے کہ مولا ہم لوگوں کے کوچے میں جو ہے آئے ہیں اور سب کو اجر و پاداش بانٹ رہے ہیں، لیکن جب تمہارا گھر آیا تو کہا کہ اس کو بھی دو اجر، مگر اتنا اس نے خرچ کیا اس کو نہیں دیا۔ کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے؟ تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور ندامت کے آنسو جو ہیں اس کے بہنے لگے۔ کہنے لگا کہ میں نے کیا ہی ایسا۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں ہر سال جب میں دکان کے اوپر گیا چیز کو خریدنے کے لیے، تو وہاں کے وہ جو چیز تقسیم کرنے والی تھی، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ وہ کہیں گے چاول جیسے تقسیم کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ دو طرح کے جیسے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک تھی مثال کے طور کے اوپر 25 روپے والے، دوسرے تھے مثال کے طور کے اوپر 30 روپے والے۔ تو اس نے کہا کہ کون سے لے لیں؟ تو اس نے دکاندار نے کہا کہ تمہیں تو بانٹنا ہی ہے، 25 والے لے کے بانٹ دو اور جتنے مہنگے لے کے نہ بانٹو۔ تو کہنے لگا کہ میں نے بھی دن میں تصور کیا کہ ہمیں کون سے کھانا ہے، بانٹنا ہی تو ہے، یہی والے لے کے دے دیں، سب کو مل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کو اپنی عزاداری میں اپنے زوار کے اوپر اتنا رحم و کرم کرتے ہیں جو عزادار آتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز بھی ناپسند سمجھتے ہیں کہ عزاداروں کے لیے کسی چیز میں فقط اتنی کمی کی جائے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر تر ہے، تو بہتر ہے، مگر بہتر تر کو انتخاب کرنا چاہیے ہے عزاداری کے لیے، بہتر تر کو انتخاب کرنا چاہیے عزاداری۔ آج یاد رکھیے اس کا صلہ جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عزاداری کے اخراجات کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اخراجات بہت ہو جاتے ہیں، اتنا خرچ کرنے سے کیا فائدہ، اور بس تبرکی تو بانٹنا ہے، طرح طرح سب بٹ رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں کا تبرک میں ایک گندم بھی مل جائے وہ بھی دونوں جہان کی دولت سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عزاداری امام حسین کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اس کو روکنے کا آپ کو حق حاصل نہیں، آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں جناب اتنا بٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یتیم لوگ ایسے پڑے ہیں وہ ایسے نہیں، ان کو بھی دیجیے۔ مقصد عزاداری میں خرچ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں اور کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بند کر لیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 آدمی اچھی چیزیں اور اچھا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں عزاداری کے اوپر، تو قوم کے بچے ہوئے 90 لوگ جو مالدار ہیں وہ یتیموں کی سرپرستی کریں، بیواؤں کی سرپرستی کریں، ہر طرف سے جو ہے وہ بھی امور خیریہ انجام دے۔ یہ چیز بیکار ہے کہ عزاداری کو روک کے یہ کام کیا جائے، بلکہ عزاداری بھی کی جائے، اس سے بہتر اور کام بھی کیے جائیں۔ درود بھیجتے عزاداری بھی یاد کریے، سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل ہے اللہ کے نزدیک عزاداری، امام حسین اس کو انجام دیا۔ اور بھی کام آپ انجام دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خرچ کم کرو، عزیزان گرامی یہ دل کا معاملہ ہے، یہ معاملہ دل کا۔ ایک آدمی کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کو ہزاروں روپے دے دیتا ہے، اپنی جائیداد اس کے نام لکھ دیتا ہے۔ کوئی کبھی اس سے نہیں کہتا کہ آپ نے اتنے امیر آدمی اور پھر بھی آپ نے ان کو اتنی چیزیں دے دی، کسی غریب کو دیتے، کہتا ہے میرا دل ہم 2 چیزیں چاہتے ہیں۔ مگر عزاداری امام حسین علیہ السلام میں خرچ کرنا اتنے زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ جس کو شمار کرنا جو ہے وہ انسان کے جو ہے بس نہیں۔ رضا شاہ پہلوی وہ آیت اللہ خمینی صاحب سے پہلے ایران کا شاہ فساد پھیلائے، اس کا ایک دوست تھا نبی خان، اس کا دوست تھا نبی خان۔ وہ بھی بہرحال دوست کی صحبت میں دوست کیسا ہوگا ویسے ہی تھا وہ بھی، اس طرح سے وہ لغو باتوں میں مصروف رہتا تھا، وہ بھی لغو باتوں میں مصروف رہتا تھا۔
اس کا بھی ایک دوست الگ، رضا خان کو، نبی خان کا. تو نبی خان کا جو دوست تھا بہت دنوں سے جب یہ بادشاہ کے قریب ہو گیا تھا رضا شاہ کے، تو بہت دوستی چھٹ جاتی ہے لوگوں کی، وہ بڑے ہو گئے ہم کو کہاں پوچھتے. اس نے جو ہے ایک دن اس کو خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ جنت میں جو ہیں، خواب دیکھا کہ جنت میں جو ہے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں سے جا رہا ہے. دیکھا کہ ایک محل بڑا خوبصورت سا ہے اور اس کے آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا یہ کس کا باغ ہے، کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ نبی خان کا. اس نے کہا نبی خان کا؟ نبی خان کا باغ کم ہے. کہا کہ ممکن ہے کہ ہم 2 دقیقے کے لیے 2 منٹ کے لیے اس سے ملاقات کر لیں، کیونکہ ان کا دوست ہے. انہیں نے کہا. اب جو گئے تو بڑا تخت سجا ہوا، قالین پڑے ہوئے، ملاقات کری. اس نے ان کا استقبال کیا. کہا کہ تم یہاں اس مقام کے اوپر کیسے پہنچے؟ تمہیں یہ منزلت کیسے مل گئی؟ تمہیں یہ وقار کیسے مل گیا؟ تمہیں یہ عزت کیسے مل گئی؟ تمہیں یہ جاو حشم کیسے مل گیا؟ کہنے لگا کہ میں تو بڑا گناہ گار، ہمارے دامن میں تو فقط گناہوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، مگر یہ لطف و عنایت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. کہا کہ یہ کیسے؟ کہنے لگا کہ ہماری ایک نمک کی کان خراسان میں ہے، بلخ میں، خراسان کی طرف ہے. ایک تالقان میں میری ایک نمک کی کان ہے، خراسان کے تالقان علاقے میں میری نمک کی کان ہے. تو چونکہ میں شاہ کے پاس رہتا تھا اس لیے ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں تھی، تو میں نے وہ نمک کی کان کی ساری آمدنی امام حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے وقف کری تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس کو نجف اشرف بھیجا جائے، وہاں امام حسین کی عزاداری پہ خرچ کیا جائے. وہاں پہ 2 آدمی کو دیکھتا تھا میرا نوکر، میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کو جو جمعی تنخواہ ہو اس میں سے لیا کرو، باقی سب کی سب جو قافلہ نجف جا رہا ہو اس کو دے دیا کرو، اور وہاں جو ہے جو عزادار ہیں وہاں کسی حیت کو دو اور کہو کہ اس کو عزاداری پہ خرچ کرو، سبیل لگاؤ، جو کرو اس کا وہاں کے اوپر، مگر رضا امام حسین میں خرچ ہونا چاہیے. کہنے لگا میں مر گیا، اور میں جس طرح سے تم امید رکھتے ہو اسی طرح سے مجھ کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں، آگ کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، مگر میرے اوپر لطف عنایت حضرت ابا عبداللہ الحسین یہ ہوا کہ امام حسین کے اوپر جو میں خرچ کرتا تھا عزاداری میں، اس کا عوض مجھ کو کم سے کم جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ دیا گیا ہے کہ مجھ کو اس وقت سے عذاب سے نجات دی گئی، اور مجھ کو اس طرح سے شاہوں کی طرح اس محل میں بٹھا دیا گیا. درود بھیج دیجیے. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر خرچ کرنے سے کترائیے نہیں. یہ نہ سوچئے کہ آگے کے خرچے کا کیا ہوگا. جس پروردگار نے ابھی تک سارا خرچہ کرنے کا دیا وہ آگے کا بھی دے گا. اور اس طرح سے بھی نہ وہ یہ کہ ارے اتنا سب ہوتا ہے اب ہم اتنے سے نمک پارے بانٹ کے کیا کریں. اپنی حیثیت کے حساب سے اچھا امام حسین کی عزاداری میں خرچ کریں. اپنی حیثیت کے حساب. اگر آپ کی حیثیت 10 روپے کی ہے تو آپ 10 روپے کا خرچ کرنے کی سوچیں. اگر آپ کی حیثیت 1000 روپے کی ہے تو 1000 روپے کا خرچ کرنے کی سوچیے. اور یاد رکھیے اس کا اجر جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا. یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی مجلس کو چھوٹا اور توبہ معاذ اللہ کم نہ سمجھیے. یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ اور یہ بیماری کا زمانہ ہم لوگوں کو انہیں واقعوں کی طرح نشاندہی کر رہا ہے. ہم بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاداری میں کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. جہاں ذکر امام حسین ہوگا وہی مجلس امام حسین ہے. چاہے وہ 10 لاکھ کے مجمع میں ہو وہ بھی وہی ثواب رکھتی ہے، چاہے وہ اکیلے ایک آدمی پڑھ رہا ہو اور ایک آدمی سن رہا ہو وہ بھی وہی ثواب ہے. جماعت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی 10 یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن مجلس امام حسین میں آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہے کہ ایک ادادار ہوگا تو اتنا ثواب، 2 ہوں گے تو اتنا، 3 ہوں گے تو 10 ہو جائیں تو اتنا اس سے ہو جائے نا. یہاں کے اوپر ایک آ جائے گا اس کا بھی جو ہے وہ وہی ثواب ہے، 10,000 آ جائیں گے اس کا بھی وہی ثواب ہے. یہاں پہ ایک آئے گا اس کا استقبال کریں گے بھی حضرت زین العابدین علیہ السلام ہے، 10 لاکھ آئیں گے ان کا بھی استقبال امام زین العابدین علیہ السلام اس کا بھی استقبال امام زین العابدین علیہ السلام. ایک کو بھی ایک کے بھی آنسو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال میں جائیں گے اور 10 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، ان کے بھی آنسو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال میں جائیں گے. عزیزان گرامی، شہر تہران کے بہت بڑے ذاکر تھے، بہت بڑی مجلس، مطلب ان کو ایک ممبر بہت بڑا ملا پڑھنے کے لیے. جیسے یہاں کے اوپر بڑے بڑے ممبر کے اوپر ذاکر پڑھتے ہیں، تو ان کو وہاں شام میں مجلس ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہیں شام میں، بہت بڑا ممبر ہوا. تو پہلی محرم کی شب تھی، یعنی 29 کا چاند ہوا تھا، چاند رات جو پہلی شب آتی ہے جس دن تعبیہ ہمائن کی تعبیہ سجائے گا. تو نکلے اپنے گھر سے، تو ان کا کوچہ بند تھا، گلی بند تھی، وہاں بنبست کوچہ کہا جاتا ہے، آگے راستہ نہیں ہے. تو ان کا آخر میں گھر تھا، جب وہ بیچ میں نکل رہے تھے تیار ہو کے اپنے، تو ایک ضعیف عورت، بالکل ضعیف عورت، اور اپنے چادر ڈالے ہوئے اور بیچ میں آئی، کہنے لگی کہ آقا کام ہے آپ کی، بس آپ کی رحمت تمام، آقا کام ہے آپ. کہا بتائیے، فرمائیے مادر جان کیا کام ہے. کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہمارے غریب خانے پہ بھی 2 بول مجلس پڑھتی، ہمارے غریب خانے پہ بھی 2 بول مجلس پڑھتی. انہیں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں شہر کا معروف و مشہور اور بہت بڑا ممبر ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے، اس کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے، اور رات کی مجلس بھی بہت دیر میں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں سے ملاقات اور لوازمات، اور اس کے بعد تاخیر ہو جائے گی. کہنے لگی کہ آپ ایک مجلس پڑھ رہی ہیں. کہنے لگے کہ مجھے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نصف اللیل کے بعد میں پہنچ پاؤں. کہنے لگی کہ جس وقت آپ آئیں گے اسی وقت ہم مجلس امام حسین بپا کریں. وہ کہنے لگے کہ بالاخر میں عاجز ہو گیا. میں نے کہا کہ کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں کہ اس سے ہاں کری. کہنے لگے کہ میں نے جو ہے بالاخر ہاں کر دی. کہیں گے پہلے دن میں لوٹا مجلس پڑھ کے، رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا، 9-10 بجے لوٹا. تو جیسے میں گلی کے کوچے کے پاس آیا تو میرے دل میں یہ آیا کہ اب اس نے کیا مجلس پڑھے، پورے قبر بھی کی گئی، سارے کپڑے بھیگے ہوئے، عرق اور سفر کر کے آئے پڑھ رہے تھے. کہنے لگے کہ میں نے کیا دیکھا، جیسے کوچے میں داخل ہوا اور اس کا گھر پڑا تو گھر کے اوپر ایک کالا بینر لگا ہوا، بینر پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ لکھا، اور نیچے لکھا ہوا ہے بے عزائے امام حسین خوش آمدید. امام حسین رضاداری میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید آپ کو آئیے. اور وہ پردے کے پیچھے ضعیفہ کھڑی، جیسے اس نے دیکھا فوراً ان کا تشریف لایا. تو انہوں نے کہا کہ انتظام آپ کا کہاں ہے، لوگ نہیں ہیں. تو کہنے لگی کہ لوگ نہیں ہیں، بس ہمیں ہماری ایک پڑوس کی ہیں ضعیفہ، بس وہ 2 لوگ بیٹھے ہیں. تو گھر کے اندر گئے تو بہرحال ہر ایک کے حالات اچھے نہیں ہوتے. گھر کے اندر کرسی بھی بیٹھنے کی، کچھ اینٹیں رکھے تو اس کو اس نے جو ہے وہ کپڑا کالا ڈالا، کہا باپ اس پہ بیٹھ کے پڑھیے. اور وہ بیٹھی اور اس کی پڑوسن بیٹھی. کہنے لگے اس طرح سے جو ہے مجلس کا سلسلہ جو ہے 5 شب تک چلتا ہے. جب چھٹی شب آئی تو چھٹی شب میں، اور جیسے یہاں وقت بڑھ جاتے ہیں ہر جگہ کے آدھا گھنٹہ، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کثرت سے مجالس.
کر رہا. کہنے لگے اس رات کو میں بہت دیر 12 کے بعد وہاں کے اوپر جب پہنچا تو میں نے دل میں کہا کہ آج تو وہ مومنہ سوئی گئی ہوگی اور آج میں بہت ہی خستہ بھی ہوں. عزیزان گرامیوں کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کوچے میں گلی میں داخل ہوا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک کھڑی مل گئی تو پھر جو ہے پریشانی ہے اور یقیناً آج وہ سو گئی ہوں گی. یہ کہتے ہیں جیسے میں کوچے میں داخل ہوا دیکھا کہ پردہ تو پڑا ہوا تھا مگر مومنہ اس کے پیچھے نہیں تھی. یہ کہنے لگے میں چپکے سے آگے بڑھ گیا کہ آج بیچاری میرا انتظار کر کے سو گئی. یہ کہتے ہیں کہ میں بستر خواب پہ گیا اپنے لباس کو عوض کیا. جیسے ہی سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور بی بی ارشاد فرما رہی ہیں اے میرے لال کے ذاکر آج ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم وہاں مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ شہزادی ابھی تو میرا پسینہ بھی پوری طرح سے خشک نہیں ہوا ہے, میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. تو شہزادی نے ارشاد فرمایا تم صحیح کہہ رہو مگر میں تمہارا فلاں جگہ انتظار کر رہی تھی وہاں کے اوپر تم نہیں آئے. یہ کہنے لگے کہ میں خواب سے بیدار ہوا پورا عرق تھا, میں نے فوراً لباس کو پہنا, لباس کو پہن کے ننگے پیر اس کے دروازے کی طرف دوڑا. اب جو دروازے کی طرف دوڑا تو میں نے کیا دیکھا کہ پس پردہ وہ کھڑی ہوئی میرا انتظار کر رہا. جیسے ہی مجھ کو دیکھا آنکھوں میں اس کے آنسو, کہنے لگی کہ ذاکر حسین مجھے معاف کیجیے گا میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں, آپ نے اتنی رات کو بھی میرے ادا خانے کو فراموش نہیں کیا. یہ کہنے لگے کہ میرا رو رہا تھا اور میرا گلا گلوگیر ہو رہا تھا مگر میں کچھ بولا تو نہیں, میں اشارے سے کہہ کے اندر گیا, میں اسی طرح سے بیٹھا اور بیٹھ کے مجلس پڑھی. کہنے لگے مگر فرق یہ تھا کہ روز میں مجلس پڑھتا تھا فقط 2 ہی عورتوں کے رونے کی آواز ہوتی تھی مگر جب میں نے اس دن مجلس پڑھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گھر جو ہے بھرا ہوا ہے, رونے کی صدائیں بلند تھیں. ہاذا داروں بی بی فاطمہ زہرا آ جاتی ہیں مجلس میں, بی بی کے ساتھ شہداء بھی آ جاتے ہیں, انبیاء بھی آ جاتے ہیں. ہاذا داران مظلوم کربلا. اسی لیے میں کہتا ہوں مجلس امام حسین میں یہ سوچ کے بیٹھیے, ارے باادب ہو کے بیٹھیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بھی کوئی شہداء میں سے بیٹھا ہو, کوئی آسمانی فرشتہ بیٹھا ہو, کہیں کے اوپر کون کربلا کا شہید بیٹھا ہو. ہاذا داران مظلوم کربلا. آج محرم کی 4 تاریخ ہے. ارے آج کی تاریخ وہ ہے کہ شمر لعین 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا اور وارد ہونے کے ساتھ ہی اس نے اپنی فوج و لشکر لایا تو اس کو اہل بیت محمد کے خیام کے ارد گرد دوڑانا شروع کیا. بی بی زینب کا کلیجہ ہل گیا. ہاذا داروں کربلا میں یوں تو 72 شہید ہوئے ہیں لیکن اگر سب کی شہادت پڑھی جائے تو بہت ہی مشکل کام ہے. اے عزاداران مظلوم کربلا, میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے 2 شہیدوں کی شہادت پڑھ دوں. ارے ایک حسین کے وہ جانثار کہ جن کی عمر تو 90 سال کی ہے, جناب سعید, مگر عزاداران مظلوم کربلا جناب سعید کا عالم یہ ہے کہ حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جوانوں سے زیادہ آگے ہیں. ایک مرتبہ جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا انصار حسین نے حسین کے آگے ہاتھوں کو جوڑا اور کہتے ہیں آقا کیا خوب ہو کہ ایک نماز ظہر آخری وقت آپ کے پیچھے پڑھیں مولا. اے مولا اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے اور ادا کر لیں. اے عزادار امام حسین علیہ السلام نے دعائے خیر دی. کربلا کے پیاسوں نے چلتی ہوئی ریت کے اوپر تیمم کیا. جب تیمم فرما چکے حسین مظلوم تشریف لائے. اے عزاداروں ابھی سرکار شہادت نے نماز شروع ہی کری تھی کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی. جناب سعید آگے آ گئے. ارے کہا کہ آقا آپ نماز پڑھائیے, آپ پہ آنے والے تیروں کو میں روکوں گا. اے عزاداروں جناب سعید تیروں کو روک رہے ہیں. روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے نماز کا سلام کو پھیرا, اے عزاداروں جناب سعید حسین مظلوم کے ذہنوں کے اوپر گر گئے
اور کہتے ہیں کہ آقا میری نماز قبول ہوئی۔ امام نے فرمایا اے سعید، ارے تمہاری نماز نہ قبول ہوگی تو پھر کس کی قبول ہوگی؟ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جناب سعید کی بوڑھی پسلیوں سے تیروں کو نکالیں۔ ارے جیسے چاہتے تھے کہ تیر نکالیں، جناب سعید فرماتے ہیں اے آقا میری پسلیوں سے تیروں کو نہ نکالیے، میں آپ کے نانا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا، آپ کے نانا سے شکایت کروں گا یا رسول اللہ امت جفاکار نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اے عزاداروں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سعید کہتے ہیں اے آقا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سرہانے کوئی میرے سر کو دبا رہا ہے۔ آواز دیتے سعید سلام کریے، میرا نانا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ آقا ایسے لگ رہا ہے کہ میرے دایاں بازو کوئی دبا رہا ہے۔ اے سعید سلام کرو، میرا بابا نجف سے آ گیا۔ پھر کہتے ہیں آقا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بائیں بازو کو کوئی دبا رہا ہے۔ اے سعید سلام کرو، میرا بھیا حسن بقی سے آ گیا۔ پھر کہتے مولا مجھے اپنی پائیدی جانب کچھ سایہ محسوس ہو رہا ہے۔ آواز دی حسین نے اے سعید اپنی ٹانگوں کو سمیٹو، میری ماں فاطمہ آ گئی۔ ہاں داران مظلوم کربلا، اسی اثنا میں جناب سعید کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین مظلوم نے لاشے کو اٹھایا، خیمے کے اندر لائے، گنج شہیدہ کی رونق کو حسین نے بڑھا دیا۔ اے عزاداروں، ارے حسین کا ایک اور مہمان جس کو حر کہتے ہیں، وہ بھی جناب حر کی بھی شہادت آج پڑھی جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حر کے بھی دو بول مصائب آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ روایت میں ہے کہ جب شب عاشور حضرت حر علیہ السلام اپنے کو دوزخ و جنت کے درمیان دیکھ رہے تھے اور ان میں ایک لرزہ طاری تھا، تو کسی نے جناب حر سے پوچھا اے حر ہم نے آپ کو بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے کے لیے دیکھا، مگر کبھی میں نے یہ نہ دیکھا کہ جو لرزہ آج آپ نے طاری ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا آج جو ہے میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، حق و باطل کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ لیے عزاداروں وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ جناب حر امام حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ حر کا بیٹا آگے آیا، اے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اے بیٹا میں اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے، اے بیٹا میں حسین مظلوم کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا ارے جب تک باطل پہ تھے ہم ساتھ کو ساتھ لیے تھے، اے بابا حق کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کو نہیں لے جائیں گے؟ بیٹا بھی ساتھ ہوا، غلام آگے بڑھا، اے آقا میرا کیا ہوگا؟ غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا غلام نے اے آقا جب تک جہنم کی طرف تھے اس وقت تک تو ہم کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، اے آقا جب جنت کی طرف جا رہے تو ہم کو آزاد کر رہے، نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اے عزاداروں، حر اس طرح سے حسین کی طرف آ رہے ہیں کہ چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، جس طرح سے مجرم ہوتا ہے۔ حسین مظلوم نے جب دیکھا آواز دی ارے میرا مہمان آ رہا ہے۔ حسین مظلوم چلے، حضرت علی ابن حر نے فوراً نعرہ تکبیر بلند کی۔ حر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا ارے غضب ہو گیا، حسین مظلوم آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ حر نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، ارے کہا کہ میرا آقا میرے استقبال کو آئے۔ اے عزاداروں روایت میں ہے کہ جناب حر کونیوں کے بھل چلنے لگے، حسین آگے بڑھے، حر کو اٹھا کے کلیجے سے لگایا۔ حر نے کہا مولا میری خطاؤں کو معاف کر دیے۔ اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ اور رسول نے بھی معاف کیا۔ اے عزاداروں، حسین مظلوم کہتے ہیں اے حر ارے مجھے بھی معاف کر دینا، ارے ایسے وقت میں میرے مہمان ہوئے ہو کہ ایک قطرہ آپ بھی تمہاری مہمانی کے لیے نہیں ہے کہ تمہاری مہمان نوازی کرے۔
انہوں نے کہا آقا مجھے شرمندہ نہ کریے، لیے وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ حضرت حر علیہ السلام نے اذن جہاد مانگا، میدان کارزار میں گئے، لاجواب جنگ کی، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی آقا مدد کو آئیے، حسین مہمان کے لاشے کے اوپر پہنچے، حر کے لاشے کو اٹھایا، گنج شہیدہ میں لاشے کو رکھا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یعلم الذین ظلموا ایام بزار دو چار معصومین علیہ السلام کے حق واسطہ کہ اس مجلس سے اذان کو قبول فرمائے۔